الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عزیزان گرامی، انسان فطرت بدی اور تباہ مل جل کر رہنا اس کی طبیعت ہے، کیونکہ یہ حیوان ناطق و عاقل ہے. اس لیے جب کوئی انسان باہر ملتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ کلمات تبادلہ ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہے، اور وہ کلمات دونوں کے دلی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتے ہیں. اب کا نظریات میں ترجمانی کرتے ہیں کہ دونوں ملنے والے ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس قسم کی جذبات رکھتے ہیں. ہم ان کلمات کو سلام کہتے ہیں. برادران اسلام، سلام کی تاریخ بہت پرانی ہے. دنیا کے ہر قوم ہر ملت میں سلام کا رواج ہے. سلام ہمارے تعلق و محبت کا ذریعہ ہے. سلام سے قوم کا تہذیب کا اندازہ ہوتا ہے، انداز فکر کا پتہ چلتا ہے. آپ کسی قوم کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، سلام منفرد انداز میں ملے گا. یونانیوں کا انداز کچھ اور تھا، رومیوں کا انداز کچھ اور تھا. انگریز گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کہتے ہیں، تو ہمارے ہندو بھائی پرنام اور جے رام کہتے ہیں. کوئی سر جھکاتا ہے، کوئی ہاتھ میں تانی تک لے جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے وقت اجو کا بنا ایک انداز تھا. وہ جب آپس میں ملتے تھے اور صحابت اور مساحت کہتے تھے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں صباح خیر شب خیر. مگر جب اسلام آیا تو اس نے انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. شاید کی رسم بدل گئی، اقوام مسئلہ اور عقائد بدل گئے. اسی طرح اسلام نے سلام کا طریقہ بھی بدل دیا، انداز بھی بدل دیا اور کلمات بھی بدل دیے. اور حکم ہوا کہ جب آپس میں ملو تو بہترین انداز میں ملو، اور سلام کہو تو بہترین انداز میں کہو. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها سے سلام کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اسے اچھے انداز میں سلام کرو، یا تم ویسے کرا دو جیسے سلام کرنے والے نے کہے ہے. برادران اسلام، سلام سلم سے مشرک ہے، سلامت اس کا پیغام ہے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اتدری ما السلام یقول انت آمن منی، یعنی جانتے ہو سلام کیا ہے؟ سلام کرنے والا کہتا ہے کہ تم مجھ سے معمون ہو. اس لیے مومن مسلم کے ساتھ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے قولوں سے، اس کے اعضاء و زبان سے کسی کو نہ تکلیف نہ پہنچے. اور ہمیں سلامتی پسند ہوتا ہے، امن کا پیغمبر ہوتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امن الناس على اموالهم ودمائهم. مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہے، اور مومن تو وہی ہے جس سے تمام لوگ اپنے مال اور اپنی جان پر معمول رہے. برادران اسلام، جس مسلم کا احسان ہے تو اس کا سلام اس کے فطرت کا آغاز ہوگا. وہ جب اپنے بھائی سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں. اس لیے مومن مسلم کے ساتھ یہی بتائی گئی ہے کہ میرے فطرت سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور آج میں امن و سلامتی پسند ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک تقسیم نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے محبوب عمل وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کو رواج دے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اتدری ما السلام یقول انت آمن منی، مومن تو وہی ہے جس سے تمام لوگ اپنے مال اور اپنی جان پر معمول رہے. حضرات، جس مسلم کا احسان ہے تو اس کی طرف دوسروں کی فطرت کا آغاز بھی ہوگا. برادران اسلام، سلام صرف چند کلمات کا پرمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح ان کلمات کا بنا ہوتی ہے. دنیا میں اسلام اس لیے آیا ہے کہ سلام کو رواج دے. سلام کو رواج دے، اس لیے مومن مسلم کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ چند کلمات کا پرمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح ان کلمات کا بنا ہوتی ہے. اسلام اس لیے آیا ہے. یہ تھے مولوی یونس صاحب کے صاحبزادے جناب محمد مسعود عالم. کئی لوگوں نے ان کو انعام سے نوازا ہے. محمد ابراہیم کی طرف سے 20 روپے، شریف ڈبیا کی طرف سے 10 روپے اور محمد یونس صاحب کی طرف سے 30 روپے. یہاں آیا اپنا انعام لے جانا.
دوستو پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے بچے نعت پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت اچھے انداز میں نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ مجھے پر آمادہ ہوں گے، آپ اپنی دلچسپی کا اظہار کریں گے اور آپ کی طرف سے داد و تقسیم ہوگی، تو یہی بچے اتنے شاندار انداز میں اپنے مادی ضمیر کو ادا کریں گے اور اپنے پروگرام کو پیش کریں گے۔ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ افزائی کو اپنا شیوا بنانا ہے، اور جب بھی کوئی نظم پڑھے، نعت پڑھے، تو اس کی حوصلہ افزائی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بنا ہے۔ یہی بچے انشاءاللہ بہت ہی شاندار طریقے سے اپنے پروگرام پیش کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر دیر نہیں بول سکتے ہیں تو کم از کم اپنی زبان ضرور کھولیں۔ آپ سے بس یہی بہت بڑا اجتماع ہے۔ اس کے بعد میں جناب محمد سلطان صاحب کے لڑکے محمد مزمل سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کروائیں۔ بلکہ ایک دینی پروگرام ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جب جگہ میں بیٹھیں، اس کی تاثیر ہی، اس کا اثر ہی اور اس کا منظر ہی کچھ اور ہوگا، اور یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی کچھ اور ہوگا، اور وہاں اگر کھڑے رہیں گے تو یہ ایک پروگرام، ایک دینی پروگرام اور ایک دینی محفل کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں۔ اسلام کے شہید زندہ اسلام کے شہید زندہ
بہت ہی غرور کی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ جان ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ لوگ سے نام لگائیے ہم کو تاکہ محسوس ہو کہ سننے والے بیدار ہیں اور ہم سارے بیدار ہیں اور یہاں کے مسلمان سارے مسلمان بیدار ہیں. ایک مرتبہ لوگ سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. علماء دیوبند علماء دیوبند علماء حق علماء اہل سنت. کئی بات راستے میں جسے رات ہو گئے کئی بات راستے میں جسے رات ہو گئے کئی بات راستے میں جسے رات ہو گئے اس کی تو تمام ملاقات ہو گئی اس کی تو یہ تھے جناب محمد سلطان صاحب کے فرزند محمد مزمل. ایک صاحب نے خیرپورہ کے عزیز نے ایک 10 روپے سے نوازا ہے. آئیے اپنا انعام قبول فرمائیں. اور نسیم صاحب کی طرف سے 10 روپیہ اور اور اب اس کے بعد میں تقریر کے لیے جناب حافظ محمد طاہر سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة. أما بعد، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ ہے زندگی میں سو سے درد. اسٹیج پر علماء کرام اور سامعین نظام، آج کے اس پروگرام کلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے عورت اور پردہ. برادران اسلام،
عورت مخلوقات خداوندی میں سے اس عظیم مخلوق کا نام ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذب و انتظام اور نسبی کشش کے غیر محدود اسباب فراہم کیے ہیں۔ یہ انعامات خداوندی میں سے اس عظیم نعمت کا نام ہے جس کے قلب کے اندر صنفی محبت اور عشق کا ایک زبردست داعیہ موجود ہے۔ اس کے جسم کی ساخت، اس کے تناسب اور اس کے رنگ و روپ میں عجیب دلآوری اور نکھار ہے۔ اس کی آواز رفتار و رفتار کے اندر کشش ہے اور انداز و ادا کے اندر کھینچ لینے کی ایک عجیب قوت ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ، پانی کی روانی، سبزے کا رنگ، پھولوں کی خوشبو، آسمان کی گھٹائیں، شب-ے-ماہ کی لطافتیں، وقت کے جمال فطرت کا کوئی مظہر اور حسن کائنات کا کوئی جلوہ ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ صرف رازق کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ عورت ہوتی ہے، اسلامی تہذیب سے آراستہ ہوتی ہے، قرآن تعلیمات اس کی زندگی میں ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اپنے آپ کو نثار کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے جذبے میں ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہوتی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار ہوتی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظیر ہوتی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظیر ہوتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے اور مغربی تہذیب و تمدن کا خاتمہ کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ عورت مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قوانین کو بھول جاتی ہے، مغربی تہذیب و تمدن کی دلدار ہو جاتی ہے، بے مردگی کو اختیار کر لیتی ہے، رقص و سرود کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے، سینما ہال اور تھیٹروں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے، آنکھ پاؤں اور نظروں کا استعمال کرنے لگتی ہے، تو اس کی پوری زندگی کا ساتھ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ اپنا اس کے رنگ و روپ میں تلاوت اور نکھار ہے، نانداز کے اندر کھینچ لینے کی واجب قوت ہے۔ جب تلک چہرے پہ یہ بات آکشش بھی تھی، جب تلک چہرے پہ یہ بات آکشش بھی تھی کہ تم نے کیا وہاں کیا بات تک اتار دیا۔ برادران اسلام، احادیث کے علماء گواہ ہے، اسلامی تاریخ شاہد ہے، انسانی تمدن کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ عورت کا وجود دنیا میں ذلت و خواری کا وجود تھا، شر و گناہ کا وجود تھا، بیٹی کی پیدائش کے لباس جہیز اور ننگہار سارے رشتے شریر سے کی جاتے تھے۔ اس کے لیے اس ذلت سے بچنے کے لیے بیٹیوں کی ذلت کو دور کر دینے کا رواج تھا، جو سے لے کر تعلیم یافتہ اور بیٹ کا حضرات تک ان کے انسان سبق نہیں کرتا تھا۔ گویدوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے لیے بند تھا، ان کے لیے غربت میں حالت سے طاقت رکھنے والے کے لیے نرواج کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یونان میں ان کے لیے نہ تو غرب تھا نہ دہلی و ثقافت تھی، ان چیزوں کا حاصل کرنے والی عورتیں قبائل کہلاتی تھی۔ روم، ایران اور مصر کا حال قریب یہی تھا، صدیوں کی مظلومی و محکومی نے عورت کے غصب نفس کا احساس نہ کیا تھا۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں جس نے اس میں ایک عظیم انقلاب پیدا کیا وہ اسلام ہے، اس پتی کی نظر میں پھنسی ہوئی انسانیت کو جس نے ایک بڑے زمانہ مقام عطا کیا وہ اسلام ہے، کہیں رجال علی نظر ڈالنے کر جس نے اس کے درجات کو بلند کیا وہ اسلام ہے، کہیں جنت و تحت مدائن و محافظ ہونے کر، کہیں خلق متاع و دنیا کا نماز صالح ہونے کر جس نے اس کے مقام کو بلند کیا وہ اسلام ہے، کہیں خلق والا من اور آنے کا عورت کو مایا رحمت اور سرمایہ دین بدلا اسلام ہے، کہیں من طرح من البنات بشیء فاحسن الیہا من الناس جس نے بتایا کہ بیٹی موجود بلکہ نجات کا ذریعہ ہے وہ اسلام ہے، کہیں من حاجہ یتیم جائے والقیامہ کے ذریعے بیٹیوں کی زندہ رول کرنے کے رقم کو ختم کیا اسلام ہے، کہیں اتقوا اللہ فی النساء کر جس نے عورت کے حقوق
کی حفاظت کروائی وہ اسلام ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن کہہ کر اس نے بتایا کہ روحانی درجات میں وہ ترقی مرد کو حاصل ہے وہی عورت کو بھی حاصل ہے. اگر مرد ابراہیم بن حسن بن سکتا ہے تو عورت آگے بن سکتی ہے. جس نے بدلا اسلام. مگر افسوس کہ کچھ دنیا بدل جانے کے بعد مغربی تہذیب و تمدن نے ہمارے ماں اور بہنوں کو پستی کی دلدل میں پھینک دیا ہے. آپ مغربی تہذیب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کے اخلاق کے نظریات اور مذہبی اور تمدنی نظام کی دھجیاں اڑا کرتی ہے. تب تک جو ہماری ماں اور بہنیں قرآن و حدیث کے مناظرے پر اپنا ٹائم پاس کرتی تھی آج ہوٹلوں اور خوان میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آ رہی ہے. تب تک جو مدارس و مقاصد کا آغاز کرنے کا ذریعہ تھی آج سنیما ہال اور تھیٹر کا آغاز کرتی نظر آ رہی ہے. تب تک رجال کی تہذیب کو بناوٹ کرتی تھی آج مغربی تہذیب سے متاثر نظر آ رہی ہے. تب تک جن کے چہروں پر نقاب اور پردے ہوا کرتے تھے آج جاگیردار ساڑیاں توحید پوری ابراہیم کو استعمال کرتی نظر آ رہی ہے. تب تک جن کے کی ساخت تک معلوم نہیں ہوتی تھی آج دارالمدار ظاہر میں چلتی نظر آ رہی ہے. تب تک جن کی آواز حتیٰ کہ چوڑے سنگراہ تک معلوم نہیں ہوتی تھی آج اسٹیجوں اور محفلوں میں سلوک کے نو کاٹی نظر آ رہی ہے. اور کہ ہمارے ماں اور بہنوں کی حالت قابل افسوس اور رائے میں برابر ہو گئی ہے. حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے وہ اس کے سب اسیر. حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے وہ اس کے سب اسیر. دیکھ کر جلوہ تیرا کوئی تیرے دام آیا کیا. میری ماں اور بہنوں تم نے اپنی گھر سے کیوں بنائی ہے. تمہارے حالات کیوں ہو گئے ہیں. کیا تمہیں ہمارے اسلام پسند نہیں. کیا تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو قبول نہیں. اگر ہے تو کس طرح اسلام کا حکم دیتا ہے حکم شہید محمد انسانی کا میں کیوں نہیں اختیار کرتی. اسلام حکم دیتا ہے کوئی المؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظن فروجهم اپنی نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتی. اسلام حکم دیتا ہے ولا تضربن تخرج الجاهلية تم اپنے حسن کی نمائش کیوں کرتی ہو. اسلام حکم دیتا ہے اسلام حکم دیتا ہے ولا تضربن تخرج الجاهلية تم اپنے حسن کی نمائش کیوں کرتی ہو. اسلام حکم دیتا ہے ان استطعتن فلا تطعن بالقول فإنها الذي في قلبه مرض وكل قول معروفا ما يضاعف الكلام. لہجے میں لگاوٹ اور زبان میں تلاوت کیوں ہے. لیکن زبان سے بات کیوں نہیں کرتی. اسلام حکم دیتا ہے ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن. زبان کے حالات سے حالات کے سارے کیوں کرتی ہو. میری ماں اور بہنوں اور سناؤ سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے. صبح کا بگڑا اور شام کو روز آئے تو اس کو بگڑا اور نہیں کہتے ہیں. بے پردگی اختیار مت کرو. اسلام مغربی تہذیب کو نہ سناؤ اور اسلام کی شکار میں آ جاؤ. دنیا اور ضرورت بن جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.